اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 10 تک ترجمہ اور تفسیر کیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 11 سے ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ آیت نمبر 11 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے، آپ انہیں کہیے کہ چلو تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے نا، تو جاؤ پھر زمین میں چلو پھرو اور تمہارے آس پاس کی جگہ دیکھ لو۔ بہت سی ایسی جگہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے، تو وہاں پر جا کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ آپ انہیں اس بات کی طرف بلائیں کہ جائیں پھر آپ دیکھ لیں کہ تم سے پہلی قوموں کا کیا کیا انجام ہوا، یعنی کہ جو اہل کتاب ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان سے پوچھ لو کہ ان کی کتاب آسمانی کتابوں میں جھٹلانے والوں کو کن کن عذابوں سے اللہ تعالیٰ نے دوچار کیا، وہ ان سے پوچھ لو۔ آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے سب کچھ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں۔ اور دوسری بہت اہم بات یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کی جو خاص بات ہے کہ یہ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب پر اپنی رحمت کو غالب لکھ دیا، یعنی کہ یہ خود آپ کہہ لیں کہ یہاں اللہ نے جیسے خود ایک میں مثال بتا رہی ہوں سمجھانے کے طور پر کہ قسم کھا لی ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر حاوی ہوگی۔ لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے رب جو ہے قیامت والے دن بھی سخت غضبناک ہوگا۔ اب رحمت یہاں غالب جو اس دنیا کا اگر آپ معاملہ لے لیں تو دنیا میں تو اس کی رحمت یقیناً سب کے لیے عام ہے، کیا کافر اور کیا مومن، نیک اور کیا بد، فرما بردار اور کیا نافرمان، سب کے لیے رحمت جو ہے وہ ہے اس دنیا کی حد تک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی بھی روزی بند نہیں کرتا، چاہے وہ نافرمانی ہی کرے، جھوٹ بولے، چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، زناکاری کرے، سود کھائے، تو مطلب اللہ یہاں پر تو اس کی روزی بند نہیں کرتا۔ لیکن قیامت والے دن جو ہے اللہ تعالیٰ صرف مومنوں پر ہی اپنی رحمت کا جو ہے وہ اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا۔ تو اس کی رحمت کا یہ عموم صرف دنیا کی حد تک ہے، جو یہاں پر وہ جن کو کافروں کو بھی دے رہا ہے اور مومنوں کو بھی دے رہا ہے۔ مرحل آخرت میں جو کہ دار الجزا ہے، وہاں اللہ کی صفت کا، عدل کا کامل ظہور ہوگا، یعنی کہ انصاف کا، جس کے نتیجے میں اہل ایمان جو ہے وہ رحمت میں جگہ پائیں گے اور اہل کفر جو ہے وہ جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے، جیسے کہ قرآن کریم میں آگے سورہ اعراف میں بھی فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے، ان کی نشانیاں بھی بتا دی ہیں کہ جن پر اس کی رحمت رہے گی۔ تو ایمان والے ہی یہ کام کرتے ہیں۔ کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ ایمان والا ڈرتا ہے۔ زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ ایمان والا ہی دے گا۔ آیتوں پر ایمان کون لائے گا؟ اب آیتوں میں تو سارا آپ کا آ جائے گا، نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، یہ بھی کرنا ہے۔ قرآن میں آیتوں میں ہر چیز کمپلیٹ، آپ کا دین کمپلیٹ بتا دیا گیا ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ جی ہمیں صرف جو ہے وہ قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ ہی دین سمجھ آئے گا، نہیں، قرآن میں کمپلیٹلی آپ کا دین بتا دیا گیا، البتہ اس کی تفصیل کے لیے آپ کو حدیث میں جانا پڑتا ہے۔ اگر فرض کریں کہ احادیث نہ بھی ہوتی تو بھی قرآن کے مطابق زندگی گزارنا
آسان ہوتا اور سمجھ میں آ جاتا، لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزار کے دکھائی تو اس معاملے میں احادیث جو ہیں وہ سامنے آ گئی، اور ایک جو ہے وہ ایک آپ کے لیے لائف سٹائل بن کر احادیث سامنے آ گئی کہ اس طریقے سے آپ نے زندگی گزارنی ہے تو آسانی ہوگی، اور وہ تفصیل آپ کے لیے سامنے آ گئی۔ تو اس لیے قرآن کے ساتھ پھر احادیث کو بھی ماننا اور اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہو گیا، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹائل کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے، اور اللہ ہی کی ملک ہیں وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتے ہیں، اور وہی بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ سب کچھ جو کچھ رات میں ہے اور دن میں ہے، وہی بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ رات میں شر بھی ہے اور دن میں جو ہے وہ اللہ کی رحمت بھی ہے، اور رات جو ہے وہ بہت سے شر کو بھی ساتھ لے کر آتی ہے، یعنی کہ جانور راتوں کو نکل آتے ہیں، اپنے شکار کرتے ہیں، اور بھی جو ہے چیزیں جنات وغیرہ کا بھی جو ہے وہ آزادی سے گھومنا پھرنا ہوتا ہے۔ تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات میں ہے، دن میں کیا ہے، انسان کے لیے جو ہے وہ آنکھوں کے لیے سکون ہو جاتا ہے، وہ دور تک دیکھ سکتا ہے، وہ ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے جو ہے استعمال کر سکتا ہے، اپنے بروئے کار لا سکتا ہے۔ تو جو کچھ رات اور دن میں ہے وہ بھی سب اسی کا ہے، رات اور دن بھی اسی کے ہیں، اسی نے بنائے ہیں، تو وہی بڑا سننے والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، اور کسی کو معبود قرار دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں، اور تو مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو کہ کھانے کو دیتا ہے، اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، یعنی کہ اللہ ہی سب کو کھانا دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، کوئی اس کو ہم نہیں دیتے، یا اس کو ہماری کوئی عبادت زیادہ کریں گے تو نعوذ باللہ اس کا کوئی فائدہ ہو جائے گا، اس کو کوئی رزق مل جائے گا، اس کا کوئی کام ہو جائے گا، نہیں۔ اگر ساری کی ساری مخلوق اس کی عبادت کریں تو بھی اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر ساری کی ساری مخلوق اس کی عبادت نہ کریں تب بھی اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تو اس رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ جو مجھے کھانے کو دیتا ہے تو کیا میں اسی کو اپنا معبود نہ قرار دوں، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے کھانے پینے کو دیا، آنکھیں دی، کان دیے، ٹانگیں دی چلنے کو، ہاتھ کام کرنے کے لیے دیے، عقل دماغ کو سوچنے کے لیے دی، ہر چیز عطا کی، تو وہی میرا رب ہو سکتا ہے نا، اور وہی مجھے کھانے کو بھی دے رہا ہے۔ یہ سب کچھ اتنی نعمتوں کے باوجود وہ مجھے کھانے کو بھی دے رہا ہے، مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، تو کیوں میں اس کو اپنا معبود قرار نہ دوں؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ یہ بھی ان کو بتا دیجئے کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کروں، یعنی کہ اسلام کو قبول کرنے والا تم میں سے میں سب سے پہلے ہوں۔ ادروائز تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہے سارے پیغمبر دین اسلام پر ہی فائز تھے۔ اسلام کا مطلب جو ہے وہ امن ہے، پیس ہے، تو سارے جو ہیں وہ پیس اور امن کا ہی دین لے کر آئے، یعنی کہ سلامتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، اس زمین کے اوپر فساد نہ مچائیں، اور ایک رب کی عبادت کریں۔ جب ایک رب کی عبادت کریں گے تو سب میں آٹومیٹکلی جو ہے وہ امن قرار پا جائے گا، کیونکہ جب کسی دوسرے معبود کی عبادت کا ذکر نہیں ہوگا اور کوئی معاملہ نہیں ہوگا تو سارے ایک ہی رب کی عبادت کریں گے تو آٹومیٹکلی امن قائم ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والا ہوں، یعنی کہ اسلام کو میں قبول کر چکا ہوں، اور مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ اور اللہ نے مجھے یہ فرما دیا کہ تم ان مشرکین کی باتوں میں آ کر مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جانا، مشرکین نہیں ہو جانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر بیٹھنا جیسا کہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 15 کا ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرما دیا کہ آپ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر میں نے اپنے رب کا کہا نہ مانا تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی
قیامت کے دن کے عذاب سے بھی اور اس دنیا میں بھی ایسا نہ ہو کہ عذاب مجھ پر آ جائے، کیونکہ مجھ پر رسالت آ چکی ہے، میں نے فرشتے کو دیکھ لیا ہے اور میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، اور میں اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد ہرگز بھی جو ہے وہ غدار نہیں ہوں گا یا کافروں میں سے نہیں ہوں گا۔ تو مجھے جو ہے وہ ڈر ہے کہ میں کیونکہ یہ ان سب چیزوں کا گواہ بن چکا ہوں اور دیکھ چکا ہوں، تو میں صحیح معنوں میں ایمان لا چکا ہوں، اور میں اپنے اگر رب کا کہا نہیں مانوں گا تو مجھے ڈر ہے عذاب سے، کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ کتنا طاقتور رب ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جس نے فرشتے کو میرے پاس بھیجا جو وہی لے کر آیا، تو وہ خود رب کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ تو میں رب سے ڈرتا ہوں اور بنا دیکھے ہی ڈرتا ہوں، کیونکہ مجھے اس سے ڈر ہے کہ وہ کسی بھی وقت مجھے عذاب میں گرفتار نہ کر دے۔ آیت نمبر 16 کا ترجمہ ہے، جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہ سرہی کامیابی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ عذاب کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے، یعنی کہ ایک تو میدان محشر کا دن 50,000 سال کا ہوگا، ٹھیک ہے، جب قبروں سے اٹھیں گے۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، اسی میں جو ہے وہ کافی لوگوں کا تو حساب کتاب اس دن کے اندر ہی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ روز بڑا ہی سنگین ہوگا، بڑا ہی مشکل ہوگا، لیکن جس پر اللہ اس دن رحم کر دے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی کہ میدان حشر میں بھی بڑی ساری سختیاں آئیں گی، بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، بڑی تکلیفیں آئیں گی، تو وہاں پر جس پر اللہ رحم کر دے گا تو وہ ان سختیوں سے بھی بچ جائیں گے۔ آگے جنت اور جہنم تو انعام اور سزا میں ملنے والی ہے، اس سے پہلے میدان حشر میں بھی بہت ہی مشکل معاملات ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس سے اس روز کا عذاب ہٹا دیا تو سمجھ لیں وہ کامیاب ہو گیا، یعنی کہ آگے کی منزلیں بھی اس کے لیے جنت سے کم نہ ہوں گی، یعنی کہ آگے کی منزل اس کی جنت ہی ہوگی۔ جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سورہ آل عمران میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آگ سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے بڑی کامیابی جنت کو حاصل کرنا ہے، خسارے سے بچ جانے اور نفع حاصل کر لینے کا نام جنت ہے، اور جنت سے بڑھ کر اور کوئی نفع ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 16 کا ترجمہ ہے، آیت نمبر 17 کا ترجمہ ہے، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھی طرح اس بات کو جان لیں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی نفع اللہ پہنچانا چاہے تو وہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی ہر نفع اور ہر نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر کام میں اللہ ہی کا تصرف ہے، صرف اللہ ہی ہے جس کے حکم کو کوئی رد نہیں کرنے والا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے تھے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو لوگ یہ نعتیں بناتے ہیں اس طرح کی، بھر دے جھولی میری یا محمد، اب نہ جاؤں گا میں تیرے در سے خالی، نعوذ باللہ، کیا یہ شایان شان ہونی چاہیے ایک موحد کی، ایک مسلمان کی، ایک ایمان والے کی، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر رسول کو پکارے کہ تو میری جھولی بھر دے؟ تو آج ہماری امت مسلمہ اس حالت پر آ چکی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے اللہ کے بندوں سے مانگتی ہے، اور ہاں اللہ کے ان بندوں سے مانگے جو زندہ ہوں، جو قدرت رکھتے ہوں، جو وسیلہ بن سکتے ہوں آپ کے لیے، لیکن وہ جو کہ فوت ہو کے دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، آپ ان کو پکارتے ہیں، تو کیا اس کو شرک نہیں کہتے تو کس کو شرک کہا جائے گا؟ تو آج جو ہے وہ لوگ جو کہ کفر اور شرک اور بدعت کے اندر ڈوبے ہیں، امت مسلمہ کے اندر موجود ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ان کے جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ یہ جا کر کہتے ہیں کہ بھر دے جھولی میری یا محمد، اب نہ جاؤں گا میں تیرے در سے خالی۔ پھر کہتے ہیں شاہ مدینہ، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، نعوذ باللہ۔ آپ سارے پیغمبروں کو ابھی پڑھتے جائیں گے، خود اس کے اندر
25 سے 26 पैगंबरों का जिक्र है और सब पैगंबरों को आप देखेंगे कि किसने किसको पुकारा, हर पैगंबर ने किसको पुकारा, वो आप खुद देख लें कि एक अल्लाह को पुकारा। इंशाअल्लाह ताला वो खुद आपके सामने आगे आगे आता जाएगा। आयत नंबर 18 का तर्जुमा है, और वही अल्लाह अपने बंदों के ऊपर गालिब है, बरतर है, और वही बड़ी हिकमत वाला और पूरी खबर रखने वाला है। यानी तमाम गर्दनें इसके सामने झुकी हुई हैं, बड़े बड़े जाबिर लोग इसके सामने बेबस हैं। वो हर चीज पर गालिब है और तमाम कायनात इसी के फर्मा बरदार है। वो अपने हर काम में हकीम है और हर चीज से बाखबर है। बस इसे मालूम है कि इसके एहसान व अता का कौन मुस्तहिक है और कौन मुस्तहिक नहीं है। ठीक है ना, यानी कि कोई बड़े से बड़ा भी जाबिर था, कारून था, तो क्या हुआ, उसका जमीन में धंस गया। नमरूद था, बड़ा अपने आप को समझता था, लेकिन क्या हुआ, मौत के शिकंजे में आ गया। फिरौन का भी क्या मामला था, उसको मौत से पहले जलील और रुसवा भी अल्लाह ताला ने कर दिया। तो अल्लाह सुब्हाना ताला के सिवा कोई नहीं है जो अपने बंदों पर गालिब हो, सिर्फ अल्लाह ही गालिब है। अल्लाह के अलावा कोई गालिब नहीं हो सकता, और वो बड़ी हिकमत वाला है और हर खबर को जो है वो जानता है और हर चीज की खबर रखने वाला है। आयत नंबर 19 का तर्जुमा है, आप सल्लम कहिए कि सबसे बड़ी चीज गवाही देने के लिए कौन है। आप सल्लम कहिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है, और मेरे पास ये कुरान बतौर वही के भेजा गया है, ताकि मैं इस कुरान के जरिए से तुमको और जिसको ये कुरान पहुंचे इन सब को डराऊं। क्या तुम सचमुच यही गवाही दोगे कि अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद हैं? आप सल्लम कह दीजिए कि मैं तो गवाही नहीं देता। आप फरमा दीजिए कि बस वो तो एक ही माबूद है और बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूं। देखिए, बड़ी ही इंपॉर्टेंट आयत है कि नबी सल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप कह दीजिए, जैसे कि अभी मैंने तर्जुमा किया है, कि सबसे बड़ी चीज गवाही देने के लिए कौन है, सबसे बड़ी गवाही कौन दे सकता है, अल्लाह सुब्हाना ताला। तो आप सल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कह दें कि फिर तुम्हारे और मेरे दरमियान अल्लाह गवाह है। यानी अल्लाह ताला ही अपनी वहदानियत और रबूबियत का सबसे बड़ा गवाह है, और इससे बढ़कर और कोई गवाह नहीं है। ठीक है, फिर नबी सल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कह दें कि ये कुरान बतौर वही मेरी तरफ भेजा है, ताकि मैं इस कुरान के जरिए से तुमको और जिसको ये कुरान पहुंचे, तुम सबको भी और जिस तक ये पहुंच गया उन सबको डराऊं। यहां पर यह नहीं बताया उनको जो है मीठी मीठी बातें करूं, प्यार नरम भरी बातें करूं, नहीं, डराऊं से अल्लाह से। तो डरने वाले ही कामयाब होते हैं। ये जिन लोगों का ये मामला है ना कि जी नरम लहजा करे, मीठा मीठा बोले, नरमी से बोले, नरमी से, जिसने नहीं समझना उसको आप नरमी से बोलें या सख्ती से बोलें, वो नहीं समझेगा, और जिसको समझना है वो आपके लहजे का कभी भी लिहाज नहीं करेगा, उसको जो सीखना है वो सीख लेगा। मैं खुद किसी के लहजे को कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं देती, चाहे कोई चीख कर बता रहा हो, चाहे कोई प्यार से बता रहा हो, बल्कि जो कुछ ज्यादा प्यार से बता रहे होते हैं ना, उनसे मुझे डर लग रहा होता है कि ये कहीं क्योंकि प्यार से जो है ना लोग शिर्क और बिद्दत की खाइयों में धकेल देते हैं, पता भी नहीं चलता। तो इसलिए डराओ। अल्लाह ताला ने क्या कहा नबी सल्लम को कि तुम्हें डराने वाला बनाकर भेजा है, तो लोगों को मेरी इस वही के जरिए नहीं कुरान से डराओ। और अल्लाह ताला ने कहा क्या तुम सचमुच यही गवाही दोगे कि अल्लाह के साथ कुछ और माबूद भी हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या ये गवाही दोगे कि अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं तो गवाही नहीं देता। यानी कि अल्लाह ताला ने सवाल भी कर लिया और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब भी दे दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि तो मैं तो गवाही नहीं देता कि आपके सिवा कोई और माबूद है, क्योंकि और कोई माबूद है ही नहीं। वो एक ही माबूद है जिसकी सारी ताकत है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। तो आप फरमा दीजिए कि बस वो तो एक ही माबूद है और बेशक मैं तुम्हारे इस शिर्क से बेजार हूं। यानी कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दीजिए कि बता दो इन्हें कि मैं तुम्हारे इस शिर्क से बेजार हूं। ये जो शिर्क तुम शरीक करते हो अल्लाह के साथ जो है लाकर दूसरे लोगों को और मिट्टी के बुतों को और पत्थर के बुतों को और जिंदा लोगों को जो तुम खड़ा कर देते हो, जो फौत हो गए उनके बुत बनाकर तुम अल्लाह के साथ शरीक कर देते हो, तो मैं तुम्हारी इन बुतों से, तुम्हारी इन अकीदों से बिल्कुल बेजार हूं। आयत नंबर 20 है जिसका तर्जुमा, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो लोग रसूल को पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला है सो वो ईमान नहीं लाएंगे। यहां से मुराद अहले किताब हैं।
یعنی یہودی اور نصارہ کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھ چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بھی، جتنی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں اس کو بھی جان چکے تھے، کتابوں میں وہ بیان کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، یعنی کہ جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں اس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا ہے، سو ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ اپنے بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے کہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوا یہ رسول آخری، تو اس بغض کی وجہ سے گھاٹے میں ڈال چکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پہچاننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، جبکہ وہ آخری نبی کے سب سے زیادہ منتظر تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے انتظار کر رہے ہیں اور وہ آئیں اور ہمیں جو ہے وہ نجات دلائیں گے. تو اس طریقے سے یہ سب سے زیادہ انتظار کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے حسد کی بنیاد پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا. اور ان کا یہ شیوا تھا، وہ پہلے بھی جھٹلاتے رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی یہ نئی بات نہیں تھی، ان کی مطلب یہ گٹھی میں یہ بات شامل ہو چکی تھی کہ وہ یہ کام کرتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. جیسے کہ وہ بڑی اچھی کہاوت ہے کہ اگر تجھے علم نہیں ہے تو یہ بھی اگرچہ مصیبت ہی ہے، اور اگر تجھے علم ہے تو پھر یہ بڑی زیادہ مصیبت ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس آیت کے اوپر میں یہی بات کہوں گی، یہی کہاوت. تو الحمدللہ آج ہم لوگوں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 20 تک ترجمہ اور تفسیر مکمل کر لیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، عمل کرنے کی، دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند صحیح حدیث کو جو ہے ہمارے حق میں گواہی کے طور پر لکھ لے، اس پر عمل کرنے والا بنائے اور اس سے ہمیں ہدایت لینے والا بنائے، نہ کہ گمراہ ہو جانے والا بنائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت پر قائم رکھے زندگی بھر، مرتے دم تک، قبر میں، میدان حشر میں، پل صراط سے گزرتے وقت، یہاں تک کہ ہم جنت الفردوس میں نہ داخل ہو جائیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.